بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگاں مرد مجاہد مولانا مبارک احمد نذیر، از لئیک احمد مشتاق، مبلغ سلسلہ سورینام، جنوبی امریکہ۔ محترم مولانا مبارک احمد نذیر ایک عالم با عمل، مرد مجاہد، قلندر صفت انسان، بہترین مقرر، بے نفس بے ریا، حمد اور شکر گزاری سے مغلوب وجود، جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ دنیا بھی ایک سرا ہے، بچھڑے گا جو ملا ہے، گر 100 برس رہا ہے، آخر کو پھر جدا ہے۔ خاکسار ان خوش نصیبوں میں سے ہے جنہیں کچھ وقت محترم مولانا مبارک احمد نذیر صاحب کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا، اور سورینام ان خوش نصیب ممالک میں سے ہے جہاں آپ نے خلفاء کی ہدایت کے تحت دورے کیے۔ مکرم و محترم مولانا مبارک احمد نذیر صاحب پہلی مرتبہ دسمبر 1990 میں چند دن کے لیے سورینام تشریف لائے۔ اس وقت محترم مولانا حسن بصری صاحب یہاں مرکزی مبلغ کے طور پر خدمات میں مصروف تھے۔ اس سفر کے دوران آپ نے کچھ جماعتی پروگرامز میں شرکت کی، جماعتی وفد کے ہمراہ وزیر داخلہ مسٹر ولیم شیخ کریم صاحب سے ملاقات کی، انہیں جماعت کا تفصیلی تعارف کروایا اور قرآن مجید اور دیگر جماعتی کتب پیش کیں۔ ملک کے معروف صحافی مسٹر نیکو واخ مسٹر نے مشن ہاؤس آ کر محترم مولانا صاحب سے طویل نشست میں مختلف سوالات کیے، جن کے آپ نے تفصیلی جواب دیے۔ آپ کا یہ انٹرویو مقامی روزنامہ دوارہ ٹیٹ میں شائع ہوا۔ دوسرے دورے کی سبیل نومبر 2010 میں پیدا ہوئی، جب ہم نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں اپنے جلسہ سالانہ میں قریبی ممالک کے مبلغین کی شمولیت کی اجازت کا خط لکھا۔ اس خط کے جواب میں ایڈیشنل وکیل التبشیر کی طرف سے درج ذیل فیکس موصول ہوئی۔ آپ نے اپنے جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے ہمسایہ ممالک کے مبلغین کو بھجوانے کی درخواست کی ہے۔ اطلاع تحریر ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے از راہ شفقت مکرم احسان اللہ مانگٹ صاحب مبلغ انچارج گیانا اور ٹرینیداد سے مکرم طالب یعقوب صاحب کی منظوری عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح کینیڈا سے مکرم مبارک نذیر صاحب کو بھجوانے کا ارشاد فرمایا ہے، جن کو علیحدہ خط لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ کو ہر لحاظ سے کامیاب کرے اور برکتوں کا موجب بنائے۔ فیکس محررہ 29/10/2010۔ محترم مولانا مبارک احمد نذیر صاحب انسیل ایئر کی فلائٹ سے مورخہ 11 اور 12 نومبر کی درمیانی رات سورینام پہنچے۔ جامعہ احمدیہ کینیڈا کی پہلی فارغ التحصیل کلاس کے ایک مبلغ محترم عطاء المنان صاحب بھی سفر میں ان کے ہمراہ تھے۔ جمعہ کی صبح محترم مولانا مبارک احمد نذیر صاحب نے ریڈیو رادیکا پر 30 منٹ کا انٹرویو دیا، جو براہ راست نشر ہوا، جس میں آپ نے جماعت کے تعارف کے ساتھ ساتھ افریقہ اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جماعت کی انسانیت کے لیے کی جانے والی خدمات کا مختصر جائزہ پیش کیا۔ جب آپ کا لائیو انٹرویو ختم ہوا، جو چینل کی مالک مس روشنی رادھا کشن نامی ہندو خاتون لے رہی تھی،
تو اس خاتون نے خاکسار سے کہا کہ یہ آدمی بہترین باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد محترم مولانا صاحب نے سورینام کے مرکزی میرج رجسٹرار سے ملاقات کی اور اسلامی شادی اور طرز معاشرت کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی۔ نماز جمعہ کے بعد محترم مولانا مبارک احمد نذیر صاحب کی خواہش پر تمام مبلغین سورینام کے پہلے واقف زندگی محترم عبدالعزیز جمن بخش صاحب کی قبر پر دعا کے لیے گئے۔ 2 اخباری نمائندوں نے محترم مولانا مبارک احمد نذیر صاحب کا انٹرویو لیا۔ محترم مولانا صاحب نے اپنا تعارف کروایا اور کینیڈا میں جماعت کی سرگرمیوں کی مختصر تفصیل بتائی۔ جماعت کے نصب العین اور کام کے حوالے سے سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے بتایا کہ جماعت احمدیہ اسلام کی سچی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اسلام کی مخالف مذاہب اور کچھ مسلمانوں کے طرز عمل نے اسلام کے پاک چہرے کو مسخ کر دیا ہے۔ ہم اس کی پاکیزہ اور حقیقی تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ سورینام کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ بہت ملنسار ہیں اور ان کا اخلاص مجھے بہت پسند آیا ہے۔ عام معاشرے کے بارے میں آپ نے کہا کہ بے راہ روی اور حیا سے عاری لباس دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی ہے۔ آج یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ خواتین جن کی گود میں آنے والی نسلوں نے پروان چڑھنا ہے، ان کی یہ صورتحال بہت ہی قابل فکر ہے، اور یہی چیز انسانی معاشرے کی جڑ کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے کی طرف پوری سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔ جلسہ سالانہ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے سورینام میں مقیم انڈین سفیر مسٹر کمل جیت سنگھ سوڈھی سفارت خانے کے سٹاف کے ساتھ تشریف لائے۔ محترم مولانا مبارک نذیر صاحب سٹیج پر تشریف فرما تھے۔ سوڈھی صاحب سٹیج پر جا کر بہت احترام سے انہیں ملے اور کچھ دیر وہیں ان کے پاس بیٹھ کر گفتگو کی۔ آپ کی جلسہ کی تقریر انتہائی متاثر کن تھی، جس کا آغاز آپ نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کی تلاوت سے کیا۔ اسلام اور مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ اور تجدید اسلام کے لیے آپ کی شبانہ روز کوششوں اور آسمانی تائیدات کا ذکر کیا، اور شاندار مستقبل کی پیشگوئیاں بیان کیں۔ نیز اولاد کی تربیت کی طرف بھرپور انداز سے توجہ دلائی۔ آپ نے افراد جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا میں اخلاقی اقدار کو قائم کرنے کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے گھروں کی حفاظت کیے بغیر اس جنگ کا تسلسل ممکن نہیں۔ محترم مولانا مبارک احمد نذیر کی تقریر کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ بیسیوں غیر احمدی اور غیر مسلم مہمانوں نے ان سے مل کر ان کی تقریر کو سراہا۔ اجلاس کے اختتام پر بھارتی سفیر نے دیر تک آپ سے پنجابی میں گفتگو کی، ساتھ کھانا کھایا اور بہت نیاز مندی کے ساتھ معانقہ کر کے رخصت ہوئے۔ بعد میں جب بھی سفیر موصوف سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مولانا مبارک نذیر صاحب کا حال پوچھا
اور کچھ عرصے بعد اپنے بچوں سے ملنے کینیڈا گئے تو خاص طور پر مبارک نذیر صاحب سے ملاقات کے لیے گئے۔ ایک دن ناشتے کی میز پر خاکسار سے کہنے لگے، دیکھو، میں ایک واقفی زندگی کا بیٹا ہوں جو اکثر اوقات صرف سوکھی مچھلی پر گزر بسر کرتے تھے، لیکن آج خدا تعالیٰ کے کتنے فضل ہیں کہ صرف میرے ناشتے کے لیے اتنے لوازمات سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ سورینام کے سب سے پہلے موسی سے الگ ملاقات کی اور اس مقدس نظام میں شمولیت کے جذبے کی داد دی اور باقی افراد جماعت کے لیے مثالی نمونہ بننے کی نصیحت کی۔ افراد جماعت کے گھروں میں جا جا کر ان سے ملاقاتیں کیں، قبول احمدیت کے واقعات سنے اور محظوظ ہوتے رہے، اور صدق و وفا کے ساتھ نظام جماعت سے جڑے رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ مورخہ 14 نومبر کو محترم مولانا مبارک احمد نذیر صاحب کو شہر کی سیر کروائی گئی۔ آریہ سماج کے مرکزی مندر کے پاس سے گزرتے ہوئے معزز مہمان کو بتایا گیا کہ اس مندر میں پنڈت لیکھ رام کی تصویر آویزاں ہے۔ آپ نے اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ مندر کی انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا اور منتظم نے آ کر مندر کا دروازہ کھولا اور اندر کے تمام حصے دکھائے۔ مندر کی لائبریری دیکھی اور چند کتب خریدیں۔ محترم مولانا مبارک احمد نذیر کی زیر صدارت مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ بیرون ممالک سے تشریف لائے ہوئے تمام مبلغین بھی اس اجلاس میں شامل ہوئے۔ آپ نے جماعت کی ترقی اور بہتری کے لیے تمام سیکٹریان سے فرداً رائے لی اور کام میں بہتری کی تجاویز دیں۔ دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے کہا، مجھے کسی شاپنگ مال میں پارکنگ نہ مل رہی ہو تو میں درود شریف اور دعا میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ جماعتی کاموں کے لیے تو بہت جذبے اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے محترم مولانا مبارک احمد نذیر کی شمولیت کے طفیل ہمارا جلسہ سالانہ بہت کامیاب رہا۔ مقامی میڈیا میں جلسہ کو بہت کوریج ملی۔ ملک کے کثیر الاشاعت روزنامے دی اخبارات سورینام نے تمام مقررین کی تصاویر اور تقاریر کے اقتباسات کے ساتھ 2 مکمل صفحات پر جلسہ کی خبر کو تفصیل کے ساتھ شائع کیا، جو ہماری جماعتی تاریخ کی طویل ترین خبر ہے۔ موسم کے فرق اور گرمی کی شدت کے باوجود محترم مولانا صاحب نے جتنا عرصہ یہاں قیام کیا، مسلسل جماعتی پروگرامز میں شامل ہوتے رہے اور مختلف امور میں رہنمائی فرماتے رہے۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت راہ۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے اور خلافت احمدیہ کو ایسے بے شمار سلطان نصیر عطا فرماتا چلا جائے۔ آمین۔